بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیتن یاہو کی حکومت کا آئندہ 24 گھنٹوں میں خاتمے کا امکان۔ بھارت میں مریضوں کی جانوں کو ڈبل خطرہ۔ اسرائیلی آرمی کا پروپیگنڈا کے لیے نسوانی کشش کا استعمال۔ حامد میر جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک سے نکال دیے گئے۔ کورونا میں جیل باہر سے زیادہ محفوظ ہے، قیدیوں نے رہائی مسترد کر دی۔ ڈنمارک پر جرمن چانسلر کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام۔ برطانوی آرمی کی مدد کرنے والے افغانیوں کو برطانیہ میں رہائش دینے کا فیصلہ۔ ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم ٹارزن کے ہیرو جہاز حادثے میں مارے گئے۔ امریکہ کا جنوبی کوریا سے معاہدہ منافقانہ عمل ہے، شمالی کوریا۔ بھارت ہم سے آگے نکل گیا اور پچھلے 30 سال میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ انصاف ملے گا جو اب مل جانا چاہیے، جہانگیر ترین۔ حکمران سب اچھا ہے کہ بے حسی کی رپورٹ دے رہے ہیں شہباز شریف۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نیتن یاہو کی حکومت کا آئندہ 24 گھنٹوں میں خاتمے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے 12 سالہ دور حکومت کا اگلے 24 گھنٹوں کے دوران خاتمے کا امکان ہے۔ نیتن یاہو کے اہم اتحادی اور نیو رائٹ پارٹی کے سربراہ نفتالی نے اپنی حمایت اپوزیشن لیڈر یائر لپید کے حق میں کر دی ہے۔ کسی بھی وقت نفتالی یائر لپید کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اجلاس سے قبل نفتالی نے کہا تھا کہ اسرائیل پر سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والے نیتن یاہو کی حکومت کے خاتمے کے لیے وہ ایک خفیہ اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ بھارت کے ہسپتالوں میں گندا پانی جمع ہونے کے باعث مریضوں کی جانوں کو ڈبل خطرہ لاحق ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ کئی ہسپتالوں میں اب تک سیلاب کا پانی نہیں نکالا جا سکا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ وہ اپنے پیاروں کو سیلاب کے گندے پانی سے بچائیں یا کورونا کا علاج کروائیں۔ مزید یہ کہ بھارت میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,53,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے صہیونیت کے حق میں پروپیگنڈے اور رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اسرائیلی خواتین فوجیوں کی ہیجان انگیز تصاویر کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی بمباری اور شہید اور زخمی فلسطینی بچوں کی ویڈیوز اور تصاویر نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی اور اس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار پر ہر احساس رکھنے والے شخص کی آنکھ اشک بار ہو گئی اور اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ اسرائیلی آرمی اپنا تشخص بہتر بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر متحرک ہو گئی ہے، جس میں وہ نوجوان پرکشش اسرائیلی خواتین فوجیوں کی ویڈیوز اور تصاویر کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے تاکہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کیا جا سکے اور فلسطینیوں کے خلاف نفرت کو پھیلایا جا سکے۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کی مقبول ترین ایپ ٹک ٹاک کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم کمنٹس میں اسرائیلی آرمی پر غزہ میں حالیہ بمباری کے تناظر میں تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی کی اس مہم کا مقصد اسرائیلی نوجوانوں کی آرمی میں لازمی بھرتیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور جو لوگ آرمی میں سروس سے گریز کر رہے ہیں ان کی ذہن سازی کرنا بھی ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی کی پروفیسر ریبیکا اسٹین کہتی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے آرمی وردی کو رومانی انداز میں دکھانے اور سپاہی کو عظیم ہیرو بنا کر پیش کرنے کی طویل تاریخ ہے، جس میں اب جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تاہم حالیہ غزہ لڑائی کے بعد فلسطینی سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں اظہار یکجہتی نے اسرائیلی پروپیگنڈے کو شکست دے دی ہے۔ اسرائیلی آرمی کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ وہ جھوٹ سے سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اب اسے اپنے نئے تعلقات عامہ کی حکمت عملی بنانی پڑے گی۔
پاکستان میں صحافیوں کی تنظیم PFUJ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جیو نیوز کی جانب سے حامد میر پر پابندی کی مذمت کرتے ہیں اور اگر انہیں بحال نہیں کیا گیا تو ملک بھر میں جیو کے دفاتر کے باہر احتجاج کریں گے۔ حامد میر کو جیو نیوز کیپٹل ٹاک شو سے نکال دیا گیا ہے۔ اب حامد میر اپنا شو ہوسٹ نہیں کریں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ جمعہ کو اسلام آباد کے صحافی اسد طور پر تشدد کے خلاف مظاہرے کے دوران حامد میر کی تقریر کے بعد ٹوئٹر پر ان کے خلاف مہم بھی چل رہی تھی اور ان کے خلاف متعدد ٹرینڈ بھی بنائے گئے تھے۔ پاکستان کے حساس ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI اور وزارت اطلاعات نے صحافی اسد علی طور کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعے سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ ایسے الزامات کا تسلسل ظاہر کرتا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت ISI کو 5th جنریشن وارفیئر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انڈین ریاست اتر پردیش کی 9 جیلوں میں قید 21 قیدیوں نے حکام کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے کہ وہ رہائی نہیں چاہتے کیونکہ کورونا وبا کے دوران جیل باہر سے زیادہ محفوظ ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق ڈائریکٹر جنرل آف جیل آنند کمار کا کہنا ہے کہ مذکورہ قیدیوں کا کہنا ہے کہ وہ رہائی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیدی باہر جائیں گے تو انہیں کھانا کون کھلائے گا۔ جیل میں انہیں کھانا اور صحت کی سہولیات میسر ہیں لیکن رہائی کے بعد ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ڈنمارک کی حکومت نے گزشتہ سال 2020 میں خفیہ ایجنسی کی قیادت کو برطرف کر دیا تھا۔ یورپی میڈیا نے ڈنمارک پر جرمن چانسلر سمیت متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام عائد کیا تھا۔ میڈیا نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے جرمن چانسلر اور صدر فرینک والٹر سمیت متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کروائی تھی۔ اس کام کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی نے ڈنمارک کی خفیہ ایجنسی کو استعمال کیا اور معلومات حاصل کی۔ دوسری جانب ترجمان جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ چانسلر کو انکشافات سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے تاہم انہیں یا صدر کو اس حوالے سے کچھ نہیں معلوم، جبکہ امریکی اور ڈنمارکی ایجنسیز کی جانب سے رپورٹ سے متعلق کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2015 میں ڈنمارک کی حکومت کو علم تھا کہ ان کی ایجنسی اس میں ملوث ہے، جبکہ رپورٹ میں اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ امریکہ نے ڈنمارک کی ایجنسی کے ذریعے ناروے، فرانس، سویڈن، جرمنی اور نیدرلینڈ کے سیاستدانوں کی بھی جاسوسی کروائی تھی، جس پر ڈنمارک کی حکومت نے گزشتہ سال 2020 میں خفیہ ایجنسی کی قیادت کو برطرف کر دیا تھا۔ برطانوی آرمی کی مدد کرنے والے افغانیوں کو برطانیہ میں رہائش دینے کا فیصلہ۔ افغانستان میں برطانوی آرمی اور حکومت کے لیے کام کرنے والے سینکڑوں مزید افغان باشندوں کو اہل خانہ سمیت برطانیہ میں رہائش دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جن کو رہائش دی جائے گی ان میں زیادہ تر ترجمان ہوں گے اور توقع ہے کہ سب کے اہل خانہ سمیت کل تعداد 3000 سے زیادہ ہوگی، جبکہ اس سے پہلے 1300 باشندوں کو رہائش دی گئی تھی۔ اس سے پہلے سخت شرائط رکھی گئی تھی اور زیادہ اہم کردار ادا کرنے والوں کو برطانیہ میں رہائش دی جاتی تھی، لیکن نئی حکومت کی پالیسی کے تحت کسی بھی موجودہ یا سابقہ ملازم جس کی جان کو خطرہ ہو برطانیہ شفٹ کیا جائے گا۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور پچھلے 20 سالوں میں برطانیہ کی حکومت اور آرمی کے لیے کام کرنے والے مقامی عملے کے لیے ممکنہ خطرے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ کتنے افغان باشندے برطانیہ منتقل ہوں گے، لیکن حکومت نے 3000 سے زیادہ افراد کی آباد کاری کا اندازہ لگایا ہے۔ نئی اسکیم میں ماضی کی نسبت زیادہ لوگ درخواست دے سکیں گے، لیکن ہر وہ شخص جس نے انگریز کے لیے کام کیا ہو وہ درخواست دینے کا اہل نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں ایسے افراد کو ملازمت سے بے دخل بھی کیا گیا جنہوں نے سنگین غلطیاں کی تھیں۔ ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم ٹارزن کے ہیرو جہاز حادثے میں مارے گئے۔ سن 90 کی دہائی میں ریلیز ہونے والی سیریز فلم دا ٹارزن کے ہیرو ولیم جوزف اپنے اہل خانہ سمیت ایک جہاز حادثے میں مارے گئے۔
چھوٹے مسافر بردار طیارے میں 7 افراد سوار تھے۔ طیارے نے ایئرپورٹ سمنانا سے پرواز بھری، تاہم طیارے کو پرواز کرتے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ طیارہ قریبی جھیل میں جا گرا۔ ولیم جوزف کی عمر 58 سال تھی۔ ان کی فلم نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ بھی قائم کیے تھے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والے میزائل معاہدے کو منافقانہ قرار دیتے ہوئے کڑی تنقید کی ہے اور اس معاہدے کو امریکہ کا منافقانہ عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر شمالی کوریا کی جانب سے یہ پہلا رد عمل ہے، تاہم اعلیٰ قیادت کی جانب سے معاہدے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کو زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی تیاری کی اجازت دے کر شمالی کوریا کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا ہے، اس لیے شمالی کوریا کا اصل ہدف جنوبی کوریا کی آرمی نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے سربراہان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت جنوبی کوریا پر حد 800 کلومیٹر تک محدود رکھنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ شمالی کوریا پر یہ پابندی بدستور قائم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مستقبل کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ آج ہمیں وہ کام کرنے پڑ رہے ہیں جو 50 سال پہلے کرنے چاہیے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 1968 میں پاکستان کی معیشت بہترین تھی، جب ہم بڑے ہو رہے تھے، ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جب ہم بھارت میں کرکٹ میچ کھیل کر واپس آتے تھے تو آ کر لگتا تھا کہ جیسے کسی غریب ملک سے کسی امیر ملک میں آ گئے ہوں۔ طویل المدتی منصوبے نہ ہونے کے باعث بھارت ہم سے آگے نکل گیا اور پچھلے 30 سال میں بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم منصوبے شروع کر دیتے ہیں، عمل سست روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں وہ کام کرنے پڑ رہے ہیں جو 50 سال پہلے کرنے چاہیے تھے۔ ہمارے شہر آلودہ ہو چکے ہیں اور لاہور اس کی زندہ مثال ہے۔ آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم وسائل بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پہلی بار ملک میں یکساں نظام تعلیم لا رہے ہیں۔ زراعت میں ریکارڈ ترقی ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ انصاف ملے گا جو اب مل جانا چاہیے۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ مجھ پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ ہر پیشی پر نئی تاریخ مل جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما نے کہا کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے، سیاست نہ کی جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین داماد اور دیگر فیملی ممبران کے خلاف 3.25 ارب روپے کے مالیاتی فراڈ پر مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین نے اپنے داماد کی کاغذ بنانے والی بند فیکٹری فاروقی پلپ کمپنی کے اکاؤنٹ میں GDPW کمپنی سے 3.25 ارب منتقل کیے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکمران سب اچھا ہے کہ بے حسی کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی تکالیف کا اندازہ نہیں ہے۔ عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں۔ حکمران سب اچھا ہے کہ بے حسی کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا ہے۔ حکمرانوں کے روز کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں تو عوام کی روٹی روزانہ مہنگی ہی ہوگی۔ اضافی گندم پیدا کرنے والے ملک میں آٹے کی فراہمی کو جو حکومت یقینی نہ بنا سکے، اس کی کرپشن اور نااہلی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔